خوش آمدید. مسعود راجہ عرض کر رہا ہوں، اور پوسٹ کلونیل تھیوری اور لٹریری تھیوری کے اوپر اردو میں لیکچر سیریز کا یہ میرا پہلا لیکچر ہے. اور آج کے اس لیکچر میں اردو اور ہندی دونوں میں پوسٹ کلونیلزم کی وضاحت کروں گا. پوسٹ کلونیلزم ایک کانسیپٹ کے طور پر اور ایک فیلڈ آف اسٹڈی کے طور پر. اگر آپ نے میرا اس لیکچر سیریز پر پہلا اردو میں لیکچر سنا تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں یہ ساری ووکیبلریز آپ کو اردو اور ایسی اردو جو ہندی بولنے والوں کو بھی سمجھ آئے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ میں جو انگلش یا انگریزی کے کانسیپٹ یا اصطلاحات ہیں ان کا اردو یا ہندی میں ترجمہ نہیں کروں گا. تو اسی طرح پوسٹ کلونیلزم کا میں ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. آپ کی زبان میں اردو یا ہندی میں اس کو جو کچھ کہا جا رہا ہے آپ اس کو ضرور استعمال کیجیے. پوسٹ کلونیلزم سب سے پہلے اس میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ پوسٹ کلونیلزم میں جو پوسٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلونیلزم ختم ہو گیا، سمجھے. اور پوسٹ کلونیلزم کو سمجھنے کے لیے کلونیلزم کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اب کلونیلزم کیا تھا؟ زیادہ تر پوسٹ کلونیل سٹڈیز میں ہم لوگ جو اس کے اسکالر یا ریسرچر ہیں، ہم 19ویں اور 20ویں صدی کے کلونیلزم، یورپین کلونیلزم کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی کا جو کلونیلزم ہے وہ پہلے والے کلونیلزموں سے مختلف ہے، کیونکہ کیپٹلزم ایک نئے نظام کے طور پہ رائج ہو چکا ہوا ہے. کلونیلزم، اس کے اوپر انگریزی میں میری ویڈیو موجود ہے جو بعد میں اردو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کلونیلزم وہ پریکٹس تھی یورپین قوموں کی طرف سے جس کے طور پہ وہ افریقہ، ایشیا، انڈیا، ساؤتھ امریکہ میں جا کر انہوں نے جو زمینیں تھیں، جو ملک تھے، جو لوگ تھے، ان پر قبضہ کیا اور ان پہ اپنا نظام دائر کیا. مقصد اس کا یہ تھا کہ وہاں سے جو بھی را مٹیریلز نکل رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے برطانیہ لے جایا جائے، فرانس لے جایا جائے. لیکن جب وہ لوگ اس استعمار میں مصروف تھے تو اس کے پیچھے سٹوری، کہانی یہ سنائی جاتی تھی کہ ہم ان لوگوں کی زندگی بہتر کرنے جا رہے ہیں، ہم ان کے پاس نیا مذہب لے کے جا رہے ہیں، سویلائزیشن لے کے جا رہے ہیں. تو پوسٹ کلونیلزم پریکٹس کے طور پہ، ایک فیلڈ آف اسٹڈی کے طور پہ، اور یہ میں رابرٹ ینگ کی ڈیفینیشن استعمال کر رہا ہوں. رابرٹ ینگ ایک برطانوی مفکر اور پروفیسر ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی کتاب بھی ہے پوسٹ کلونیلزم کے اوپر. یہ دیکھیے، یہ میں اپنے گریجویٹ سیمینارز میں پڑھاتا ہوں. تو اردو میں اگر اس کی میں وضاحت کروں تو یا رابرٹ ینگ کے مطابق وہ تمام ادب، لٹریچر یا محققین کے لکھے ہوئے ایسے، ٹیکسٹ جن میں کلونیلزم کا جو تجربہ ہے یا کلونیلزم کے دوران جو کچھ ہوا یا جس طریقے سے نیٹو لوگوں نے کلونیلزم میں زندگیاں گزاریں یا کلونیلزم کے خلاف لڑے، جس بھی ادب میں، لٹریچر میں یہ تھیمز شامل ہوں، اور زیادہ تر اگر وہ لکھا بھی ان لوگوں سے جائے جو کبھی وہ یا ان کے آباء و اجداد کالونائز تھے، تو اس کو ہم پوسٹ کلونیلزم میں شامل کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں امریکہ میں پوسٹ کلونیلزم کی کلاس پڑھا رہا ہوں تو اس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کینیا، کسی بھی افریقن ملک سے، دیش سے جو لکھا ہوا ادب ہے اس کو اپنے کورس میں شامل کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح رابرٹ ینگ کے مطابق کلونیلزم کا جو تجربہ ہے، جو ایکسپیرینس ہے، اس کے ساتھ انگیج کرتا ہے،
اس لیے وہ پوسٹ کلونیلزم میں شامل سمجھا جاتا ہے. شاعری میں بھی اسی طرح، پلیز میں بھی اسی طرح، تقریباً تمام ادب میں اسی طرح. اس میں ایک اور چیز جو ہم شامل کر لیتے ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ وہ لکھاری یا لکھنے والے جن کے والدین انڈیا سے یا پاکستان سے یا کہیں اور سے یہاں آ کے بس گئے، کینیڈا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، ان کو بھی ہم ڈائسپورک لکھاریوں کے طور پر، وہ لکھاری جن کی والدین یا وہ خود اپنا ملک چھوڑ کر مغرب کے کسی ملک میں آ کر رہنا شروع ہو گئے، ان کا لکھا، کیونکہ اس میں بھی زیادہ تر تھیمز جو ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ان کا یہاں پہ تجربہ کیسا ہے امیگرینٹس کے طور پہ، یا وہ لکھیں گے انڈیا کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، حنیف قریشی، سلمان رشدی، یہ لوگ، ان کو بھی ہم پوسٹ کلونیل لکھاریوں میں شامل کرتے ہیں. اب اسی طرح پوسٹ کلونیل جو فیلڈ ہے اس میں مختلف تھیوری کی سٹرینز ہیں. پوسٹ اسٹرکچرلسٹ بھی ہیں، گایتری اسپیویک، ہومی بابا، رائٹ، ایڈورڈ سعید، مین اسکالر اورینٹلزم جو ان کی کتاب ہے جس کی وجہ سے پوسٹ کلونیلزم شروع ہوا ایز اے فیلڈ آف اسٹڈی. وہ تھوڑا استھیٹکس سے آتا ہے، پھر فوکو کی تھیوری آف ڈسکورس کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. تو یہ مختلف تھیوری کی برانچز سے یہ لوگ لکھتے ہیں. رابرٹ ینگ مارکسسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پوسٹ کلونیل تھیوری صرف کلچر کے اوپر بات کرتی ہے. اس میں مارکسسٹ بھی شامل ہیں، پوسٹ اسٹرکچرلسٹ بھی شامل ہیں، لنگوسٹ بھی شامل ہیں. یہ سارے جو ہیں ان لوگوں کی سوچ پوسٹ کلونیل تھیوری میں شامل ہے. پھر پوسٹ کلونیل تھیوری کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ پیچھے جا کے ماضی میں لکھنے والوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جیسے فرانس فینون جو کہ سائیکو اینالسٹ تھا، لیکن اس کی کتابیں ریچڈ آف دا ارتھ، ٹھیک ہے، بلیک سکن وائٹ ماسکس، اس کو افریقن امریکن اسٹڈیز والے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم بھی اس کو اپنا کہتے ہیں. تو یہ تھیوری جو ہے یہ ساری پوسٹ کلونیلس تھیوری کا حصہ بن جاتی ہے. کوئی ایک استعمال کر لیتا ہے، کوئی دوسری استعمال کر لیتا ہے. مقصد صرف یہ ہے، اس کو پوسٹ کلونیل کیا چیز بناتی ہے، وہ یہ کہ جو بھی لکھاری، لکھنے والا، شاعر یا پروفیسر اور مفکر کالونائزیشن کے ایکسپیرینس اور تجربے کے بارے میں لکھتا ہے، اور لکھتا بھی ہے نیٹو لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ لوگ جن کو کالونائز کیا گیا تھا، سمجھ گئے، وہ شخص پوسٹ کلونیلزم میں شامل ہے، سمجھ گئے. اب اس میں اور بھی آگے شاخیں یا برانچز آ گئی ہیں، اور وہ کیسے ہیں؟ کچھ لوگ جیسے میرے جیسے لوگ، اور بھی بڑے بڑے لوگ، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، وہ گلوبلائزیشن تھیوری بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ شامل ہو جاتا ہے کہ آج کل کا جو گلوبل اکنامک سسٹم ہے اس میں ڈیولپنگ ملک جو ہیں، ترقی پذیر ممالک جو ہیں، وہ ایکسپلائٹ کیسے ہو رہے ہیں اسی نظام کے ساتھ جو پہلے کلونیلسٹ تھا اب نیو کلونیلسٹ ہو گیا. تو وہ بھی پوسٹ کلونیلزم کا حصہ بن جاتی ہیں. اسی طرح پوسٹ کلونیل فیمنزم بھی ایک بہت اہم سب فیلڈ ہے پوسٹ کلونیل اسٹڈیز کی، جس میں چندرا موہنتی، لیلا ابو لغاد، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا. تو وہ کیا کام کرتے ہیں کہ کلونیلزم میں عورتوں کا کیا حالات تھے، اور پوسٹ کلونیل جو اقوام بنی، جو ملک بنے، جو دیش بنے، ان میں عورتوں کے حقوق کس حالت میں ہیں. اسی طرح پوسٹ کلونیلزم میں ایکو کرٹیسزم بھی ہے، ساؤتھ امریکہ سے بھی آ رہا ہے، انڈیا سے بھی آ رہا ہے، پاکستان سے. یہ وہ لوگ ہیں جو انوائرمنٹ کے اوپر نظر رکھتے ہوئے اس پر پوسٹ کلونیل اقوام اور دیش جو ہیں ان کے تجربے کے بارے میں لکھتے ہیں، سمجھے. تو اوورآل اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یار پوسٹ کلونیلزم کیا چیز ہے، تو یہ بہت مشکل سوال ہے اس کا جواب دینا، کیونکہ آپ ایک فقرے میں اس کا جواب نہیں دے سکتے. جیسے میرے برٹش لٹریچر کے دوست ہیں، ان سے کوئی پوچھے آپ کیا پڑھاتے ہو، جی میں برٹش لٹریچر پڑھاتا ہوں. کوئی پوچھے برٹش لٹریچر کیا ہے، جی جو برطانیہ میں لکھا گیا لٹریچر. سمجھیے ہمارے لیے یہ اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے. تو ایک دفعہ پھر دوہرا دوں، رابرٹ ینگ کے مطابق پوسٹ کلونیلزم اس فیلڈ آف اسٹڈی کو بولتے ہیں، انگریزی ڈپارٹمنٹس میں زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے، جس میں لکھاری، مفکر اور پروفیسرز
19ویں اور 20ویں صدی کے کلونیل تجربے ایکسپیرینس کے بارے میں لکھتے ہیں، ان لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے جو کالونائز ہوئے. اس میں پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ جو کالونائز ہوئے انہوں نے ریزسٹنس کیسے کی، وہ کیسے کھڑے ہوئے کالونائزرز کے خلاف، انہوں نے اپنی آزادی کیسے حاصل کی، لڑائی کر کے حاصل کی یا نیگوشیٹ کر کے حاصل کی. یہ سب تھیمز جو ہیں پوسٹ کلونیلزم کا حصہ ہیں. اب اس میں ایک غلطی آپ نے یہ نہیں کرنی، وہ یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ پوسٹ کلونیلزم میں جو پوسٹ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلونیلزم ختم ہو گیا، اور دوسرا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ادب آزادی کے بعد پوسٹ کے بعد لکھا گیا وہ پوسٹ کلونیل ہوگا. نہیں، اس سے پہلے بھی جو لکھا گیا، جیسے ابھی لوگ ہیں آر کے نارائن، ٹھیک ہے، ٹیگور، ان کو بھی ہم پوسٹ کلونیل تصور کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس سٹیج کے وقت لکھ رہے تھے جب انڈیا کالونائز تھا. اس کو کانٹیکٹ فیز بولتے ہیں، سمجھے. تو یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ سمجھیں کہ جی یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہو جاتا ہے. اب اس میں اور بھی بحثیں آ جاتی ہیں. کچھ لوگ جو اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار اگر آپ اس کو پوسٹ کلونیلزم کہتے ہو تو اس کا یہ مطلب بن جاتا ہے کہ جو لوگ کالونائز ہوئے تھے ان کی اپنی کوئی تاریخ نہیں ہے، انہوں نے جب بھی لکھنا ہے اس ریفرنس سے لکھنا ہے کہ جی ہم کالونائز ہو گئے تھے. اور وہ بھی بہت اہم تنقید ہے، اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے. تو بائی اینڈ لارج دیکھا میں انگریزی اردو مکس کروں، جب بھی آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پوسٹ کلونیلزم کیا ہے، اس میں کیا تھیمز آتی ہیں، تو تھیمز وہی ہیں کالونائزیشن کی، انڈیپینڈنس موومنٹس کی، نیٹو لوگوں کے حالات کیا تھے کالونائزیشن کے انڈر، اس کے بعد ان کے کیا حالات ہوئے، کس طرح کی تقسیم انٹروڈیوس کی کالونائزرز نے، ان کا سسٹم کیا تھا، کیسے کنٹرول کیا انہوں نے اتنے بڑے بڑے ملکوں کو. اس سب کی جو سٹڈی ہے اس کو ہم پوسٹ کلونیلزم میں شامل کرتے ہیں. اب رابرٹ ینگ نے اپنی اس کتاب میں جو میں نے آپ کو دکھائی ایک بہت اچھا مشورہ دیا تھا کہ اس کو پوسٹ کلونیلزم کہنے کی بجائے ٹرائی کانٹیننٹلزم بولو، جس کا مطلب یہ ہے کہ 3 کانٹیننٹس، ایشیا، افریقہ اینڈ ساؤتھ امریکہ اور کیریبین اس میں شامل ہوگا، کہ جی یہ فیلڈ جو ہے اس کو ہم ٹرائی کانٹیننٹلزم بولیں تو اس میں یہ سارا کچھ کور ہو جاتا ہے. لیکن وہ ٹرم جو ہے زیادہ استعمال نہیں ہوئی، اتنی عام نہیں ہوئی، پر وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو اب اس کو اتنا لمبا نہیں کروں گا، اس کو ختم کرتا ہوں. پوسٹ کلونیلزم فیلڈ آف اسٹڈی ہے جو لیٹ 70s 80s میں امریکن یونیورسٹیوں میں شروع ہوئی، آسٹریلین یونیورسٹیوں میں شروع ہوئی، برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں شروع ہوئی. اور اس کے جو لکھاری ہیں، جو اس کے اسکالرز ہیں، ان کا مین نقطہ جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، ایکسپیرینس جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، وہ ہے 19ویں اور 20ویں صدی کی کالونائزیشن، ایشیا کی، افریقہ کی، کیریبین کی، اور اس میں پھر خواتین کے حقوق، نیٹو لوگوں کے حقوق، کانٹیکٹ فیز میں کیسے لوگوں نے اس کو رزسٹ کیا، کیسے کالونائزرز نے کنٹرول کیا نیٹو لوگوں کو، پھر آزادی کے بعد ان ملکوں کے ساتھ کیا ہوا، ان میں کس طرح کے نظام بنے، کون سے نظام اس میں ابھی تک وہی کلونیل نظام ہیں. یہ سب کچھ پوسٹ کلونیلزم میں شامل ہوتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ ختم کروں گا. اگر اس میں نے کوئی کمی چھوڑ دی یا کوئی چیز واضح نہیں کی تو کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، میں اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. یہ میری پہلی کوشش ہے اس سیریز میں ایک مکمل لیکچر پوسٹ کلونیلزم کے اوپر ریکارڈ کرنے کی، اور میری امید یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب میں اس کی اور پریکٹس کروں گا تو یہ لیکچر بہتر ہوتے جائیں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے، اور انگریزی میں ایز آلویز پیس اینڈ لو.